نیازی صاحب کا جھوٹ کے پول کھل گئے ہیں. جو انہوں نے کنٹینر پر چڑھ کر بولے تھے اب اپوزیشن کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. ان کے بغض کے ان کے حسد کے اندر حمزہ شہباز نہیں جل رہا. اسپیکر صاحب یہ سن کے تہ گئے اور پاکستانی قوم ان کو 35 سال برداشت کر کے تک گئی. ناظرین عدالتوں سے مسلم لیگ نون کا ایک عجیب لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے. جب یہ عدالتیں حق میں فیصلے کرتی ہیں تو مسلم لیگ نون کو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن یہی عدالتیں ناظرین جب خلاف فیصلہ دے یا توقع ہو کہ خلاف فیصلہ دیں گی تو پھر ان پر تنقید شروع ہو جاتی ہے. آج مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے وہی لاہور ہائی کورٹ کے بینچ پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا ہے. یہ بینچ ناظرین حمزہ شہباز کی ضمانت میں توسیع کا کیس سن رہا تھا جس کے بعد عدالت نے درخواست کی سماعت سے معذرت کر لی ہے اور کیس لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا ہے. اب دوسری جانب نیب نے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کے الزام میں حمزہ شہباز کو کل صبح 9 بجے طلب کر لیا. حمزہ شہباز پر اس وقت 3 کیسز چل رہے ہیں. آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، رمضان شوگر ملز کیس اور صاف پانی کیس. 16 مئی کو صحافی جاوید چودھری نے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سے اپنی گفتگو جو کالم میں انہوں نے اس صورت میں بیان کی. اس کالم کے مطابق جو جاوید چودھری صاحب لکھ رہے ہیں اور کوٹ کر رہے ہیں چیئرمین نیب کو، چیئرمین نیب یہ کہتے ہیں کہ میں نے حمزہ شہباز کا سوال نامہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈرافٹ کیا. حمزہ شہباز عدالتی آڑ کے پیچھے چھپ رہے تھے لیکن بینچ تبدیل ہو چکا ہے. بس ان کی ضمانت منسوخ ہونے کی دیر ہے اور یہ بھی اندر ہوں گے. اب اس بیان پہ بہت چیخو پکار ہوئی، بہت تنقید ہوئی کہ آپ کتنے وثوق سے کیوں کہہ سکتے ہیں کہ منسوخ ہو جائے گی اور پھر جو ہے وہ نیب کی کسٹڈی میں ہوں گے حمزہ شہباز شریف صاحب. لیکن نیب کی جانب سے اس انٹرویو کی بعد میں تردید آئی. اب عدالت میں حمزہ شہباز نے اسی گفتگو کو بنیاد بنایا. انہوں نے ڈائس پر آ کے کہا کہ میرے نیب پر تحفظات ہیں. چیئرمین نیب نے کہا کہ حمزہ شہباز کی ضمانت منسوخ کرائیں گے. اس جملے کو انہوں نے ایک دلیل کے طور پہ استعمال کیا. حمزہ شہباز نے کہا کہ چیئرمین نیب کے انٹرویو کے بعد وہ بینچ پر اب یقین نہیں رکھتے، عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. کیا کہا ایک دفعہ سن لیں آپ. جج صاحب آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف کے خلاف ڈی جی نیب نے انٹرویوز دیے کہ یہ صاف پانی میں اپنا آشیانہ میں اربوں کا غبن ہے، اور جب بیل ہوئی انہوں نے کہا کہ نہ 1 انچ زمین گئی نہ 1 پائی کی کرپشن ہوئی اور اس میں نیب کی میلا فیڈے ہے. ناظرین حمزہ شہباز آج جس عدالت پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے تھے یہی عدالت حمزہ شہباز کو ریلیف بھی دیتی رہی ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ ہے جس نے ابھی تک نیب کو حمزہ شہباز کے قریب نہیں آنے دیا، گرفتاری سے روک کے رکھا ہوا ہے. یعنی وہ بیل وہاں سے لیتے ہیں، ایسا نہیں کچھ کہ ماورا عدالت کچھ ہو رہا ہے، وہ بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں، بیل ان کو لیگل گراؤنڈز پہ مل جاتی ہے. حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں تھا ناظرین، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے تھے. یہ لاہور ہائی کورٹ ہی تھی جس نے حمزہ شہباز کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی. ڈیفینیٹلی اس کی بھی ایک لیگل ریزن ہوگی. اب یہ لاہور ہائی کورٹ ہی تھی ناظرین جس نے شہباز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی، حالانکہ ان کا نام بھی ECL پہ تھا. اور یہ لاہور ہائی کورٹ ہی تھی جس نے نون لیگی رہنما حنیف عباسی کی سزا معطل کی اور انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا. یہ عدالت ہی تھی ناظرین جس نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف اور مریم نواز کو ضمانت پر رہا کیا. یہی عدالت تھی، یہی عدالتی نظام تھا جس نے نواز شریف کو طبی بنیاد پر ضمانت دی. لیکن انہی عدالتوں سے جب فیصلہ حق میں نہ آئے یا توقع حق میں نہیں آئے گا تو پھر اس کو بغض پر مبنی فیصلہ قرار دیا جاتا. جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں اور کل ان کا بغض، ان کا غصہ ان کے الفاظ میں آ گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو الفاظ آئے ہیں اس میں وہ بغض الفاظ کے اندر ڈھل گیا ہے. لیکن جناب عدالتیں بغض سے بھری ہوئی ہیں تو جناب جب عدالتیں نااہل کرتی ہیں تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگنے لگتا ہے. کیونکہ کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اس کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. وہ کیا تھی وہ آپ کو بھولی تو نہیں ہوں گی لیکن ایک دفعہ پھر بھی یاد دہانی کے لیے سن لیں آپ. یہ کیا، یہ نواز شریف کو اہل کر کے بھیجیں
गालियां सुनने को मिली। अदालत जो सबसे बड़ी ऊंची अदालत है, वहाँ भी पीसीओ के बुत बने हुए हैं। मियां नवाज शरीफ, इनको निकालो। नवाज शरीफ को नाज़रीन जब अल अजीजिया रेफरेंस में 7 बरस कैद हुई और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया गया, तो नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इसे एक तारीख फैसला करार दिया था। इनसे सवाल किया गया कि कौन सा फैसला तारीख है, कैद करने वाला या बरी करने वाला, तो उन्होंने ये जवाब दिया था। कौन से फैसले को नहीं मानते, बरी वाले को या सजा वाले को? देखिए, हम हर फैसले को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम नहीं मानते और तारीख नहीं मानती। बरियत इसमें मैंने पहले कहा कि यहाँ दोनों केसेस में कोई सबूत नहीं है। किसी कानूनदान को दिखा दें, पूरी दुनिया हंसती है कि आपके मुल्क में किस किस्म के फैसले हो रहे हैं। अब सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि नून लीग अपने हक में आने वाला हर फैसला हक समझकर कबूल कर लेती है, लेकिन वही अदालतें ऐसा फैसला दे जो नून लीग को पसंद ना आए तो फैसले की आड़ में इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। शक में पड़ जाए फैसला खिलाफ जो है वो शक में डाला जाता है, बेंच पर भी अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया जाता है। ये तमाम सूरत हाल इससे पहले भी हम कई दफ़ा देख चुके हैं नाज़रीन कि फैसला हक में आने की सूरत में अदालतों को आज़ाद कहा गया, फैसला हक में आने की सूरत में नाज़रीन ये भी कहा गया कि अदालतें हर तरह के दबाव को मुस्तरद करती हैं। लेकिन जब पैनमा का फैसला आता है, नाअहलियत का फैसला आता है, एक सीरीज का आगाज होता है, अदालतों को व्हाट्सएप अदालतें कहा गया, इन अदालतों को किसी और के एजेंडे पे काम करने वाली अदालतें कहा गया, और यहाँ तक कि जिन 5 जजेस ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पैनमा केस में और अकामा केस में नाअहल करार दिया था नाज़रीन, उन 5 जजेस पर भी कई ऐसे बोहतान हैं जो लगाए गए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्क के मारूफ वकील, नामवर कानूनदान जनाब इरफान कादिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान कादिर साहब, आपने वक्त निकाला। सर, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब या ओवरऑल जो शरीफ फैमिली है, ठीक है कानून में गुंजाइश तो है कि आप बेंच पर अदम इत्मीनान का इजहार कर देते हैं, आपके पास ये पूरी चॉइस मौजूद होती है, लेकिन जब यही अदालतें आपको रिलीफ दे रही हो तब मीठा मीठा हप हप इरफान साहब और फिर कड़वा कड़वा थू थू। देखें, आपका जो क्वेश्चन है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये किसी स्पेसिफिक केस की तरफ आप बात नहीं कर रहे, आप एक जनरल बात कर रहे हैं जिसमें कि आप कह रहे हैं कि लोगों में ये टेंडेंसी है कि अगर उनके खिलाफ फैसला है तो वो अदालतों पे तनकीद करते हैं, अगर हक में आए तो अदालतों की तारीफ करते हैं जी। लेकिन हमारे सामने जो केस है वो स्पेसिफिक केस होना चाहिए। जनरली आप जो बात कर रहे हैं वो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये जो टेंडेंसी पैदा हुई है जिससे कि अदालतें जो है वो कंट्रोवर्सी में आती हैं, अगर आप गौर से देखें जी। तो ये केसेस वही हैं सारे जिसमें के मैं सर पर्टिकुलर केस साइट कर देता हूं आपको। हमजा शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिल रही थी लाहौर हाई कोर्ट से, जमानतें उनको मिल रही थी, और अब जब उनको इस बात का न जाने क्यों एहसास हुआ कि उनके खिलाफ फैसला भी आ सकता है, आई डोंट नो उनको क्यों एहसास हुआ, तो उस पर उन्होंने बेंच पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया। देखें, इसमें उनको अगर वो कह रहे हैं कि जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यू में चेयरमैन नैब ने ये कहा है, वल्लाह आलम उन्होंने कहा है कि नहीं, वो तो तरदीद कर चुके हैं चेयरमैन नैब, वो ये कह रहे हैं जी, और जावेद चौधरी साहब भी उस चीज को ओन कर रहे हैं, तो फिर उनका जो खदशा है हमजा साहब का वो कोई बेजा नहीं है। अच्छा, अगर तो जावेद चौधरी ने कुछ ना कहा होता, खामोशी होती, और बेंच का चेंज करना जो है उसके बारे में भी खामोशी होती तो और बात थी। जब कह दिया गया कि जब बेंच बदल जाएगा और ये हो जाएगा, तो उसके बाद अगर बेंच चेंज हो जाता है तो अगर नेक्स्ट बेंच पे कोई अदम एतमाद कर दे तो उसमें फिर ये है कि हाई कोर्ट के कोई 40-50 जजेस हैं, अगर किसी भी एक जज पे अदम एतमाद भी हो जाए तो उस जज को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए ताकि बाकी 30-40 जजेस के पास केस चला जाए। तो ये मेरे नजदीक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम इतने। इरफान साहब, अर्ज ये है ना कि ये बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इनमें पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और पब्लिक एक्सचेकर के मामलात भी हैं। कल को कोई भी सहाफ़ी किसी का भी नाम लिख दे कि जनाब फुला बेंच या फुला केस जो जिस बेंच के पास है हो सकता है उसको वहां से रिलीफ ना मिले, तो फिर अदम एतमाद का इजहार कर देगा। यूं तो फिर ये एक रीत चल पड़ेगी इरफान साहब का इजहार
کہ کوئی صحافی اگر غلط بات کر رہا ہے تو اس صحافی کو پھر عدالت کو بلانا چاہیے، اور اگر وہ صحافی صحیح کہہ رہا ہے تو پھر عدالت کو اس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اب اگر یہ صحافی جاوید چودھری نے ایک بات غلط کی ہے تو عدالت کو چاہیے ان کو بلائیں، اور اگر جاوید چودھری نے یہ بات صحیح کی ہے تو عدالت کو چاہیے کہ اگر ان پہ عدم اعتماد ہے تو کم از کم وہ جج نہ بیٹھے جس پہ عدم اعتماد ہے. یہ تو سمپل بات ہے. تو ذرا میری رہنمائی فرمائیے گا سر، قانون کیا کہتا ہے؟ ایک شخص نے لکھا، ایک کالم لکھا، اس میں کچھ باتیں چیئرمین نیب سے منسوب کی، چیئرمین نیب نے سرے سے تردید ہی کر دی نا، انہوں نے کہا اس پہ لکھی ہوئی ایک بھی بات درست نہیں ہے. تو اب اس کالم کی یا جاوید چودھری صاحب کے اس دعوے کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے کہ عدالت اس کو کنسیڈر کرے اور بینچ کی تبدیلی کا جو ہے وہ کام کرے؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ جی وہ جو ان کا جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ غلط ہے اور چیئرمین نیب صحیح کہہ رہے ہیں جی، لیکن وہ جو فریق ہے، جو لٹیگنٹ ہے، اگر اس کے ذہن میں اس طرح کا خدشہ ہے تو کیوں نہ اس کا خدشہ دور کر کے کسی دوسرے بینچ کے پاس لگا دیا جائے کیس. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا نہیں، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. اب تھوڑا سا ہم اسپیسیفیکیشنز پہ آ جاتے ہیں عرفان قادر صاحب، اور یہاں پر آپ کی قانونی رہنمائی بھی چاہیے. اسی کالم کو اگر فرض کرے بنیاد بنایا جا رہا ہے، اس کالم میں تو پھر ہر شخص تقریباً حکومتی وزیر وزراء جو ہیں کئی ہیں، ان کی بات بھی کی گئی، پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگوں کی بات کی گئی. پھر یہ سب لوگ اب پہنچ جائیں گے اپنی اپنی صدا لے کے جناب ہمیں اعتماد نہیں ہے ہمیں اس بینچ پہ یا عدالت پہ، کیونکہ ذکر تو تقریباً سب کا ہوا ہے، سب بڑوں کا ہوا ہے اس کالم میں. جاوید چودھری کی اس بات کو ویریفائی کر آنا چاہیے کہ بھئی آیا وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، لیکن اس میں آپ کسی بھی طرح کی پولیٹیسائزنگ نہیں دیکھتے ہیں عرفان قادر صاحب؟ آپ خود سابق اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، آپ کا ایسے کیسز سے واسطہ بھی پڑتا رہا ہے جو سیاسی نوعیت کے بھی تھے. آپ کو نہیں لگتا پولیٹیسائز بھی کیا جاتا ہے ایسے معاملات کو؟ دونوں طرح کی ججز ہمیں ملتی ہیں. ایسے ججز بھی ہیں جو کہ پولیٹیکل ایشوز میں ایک پریشر لے لیتے ہیں اور پولیٹیکل ایشوز میں ان کی امپارشیلٹی جو ہے وہ کویسچنیبل ہوتی ہے. ایسے ججز بھی ہیں جو کہ ان مووڈ ہوتے ہیں، ان کے لیے پولیٹیکل ایشوز کی وہ کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی کسی کی سائڈ نہیں لیتے، وہ ٹوٹلی امپارشل رہتے ہیں. تو دونوں قسم کے ججز ہیں. اب یہ تو ہر کیس کے اپنے ایفیکٹس ہیں، کوئی بھی جنرلائز تو صورتحال آپ نہیں کر سکتے نا. ججز بھلے افیکٹ نہ ہو عرفان قادر صاحب، لیکن کسی بھی فیصلے کو، جیسے کہ ہم نے پیناما فیصلہ دیکھا، اقامہ پہ فیصلہ آیا وہ دیکھا، ایون فیلڈ کا ریفرنس دیکھا، اس فیصلے کو تو پولیٹیکلی یوز کیا جا سکتا ہے اور کیا بھی گیا ہے. آپ کو نہیں لگتا آپ کی بار دوبارہ ایسا ہی ہوگا؟ جی میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، کئی سالوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، یہ جو پولیٹیشنز کے ڈسکوالیفیکیشنز کے معاملات ہیں، جی عدالت میں نہیں آنے چاہیے. عدالت کو چاہیے کہ جن پرانے کیسز میں انہوں نے انٹرفیئرنس کی ہے وہ سارے کیسز کو ریوزٹ کرے. ہماری عدالت جو ہے پولیٹیکل ایشوز جو ہے وہ سیپریٹلی الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ ان سے ڈیل کرے، پارلیمنٹ ڈیل کرے. عدالتوں کا اس سے کوئی کام نہیں ہے. تو اس لیے عدالتوں کو ان سے علیحدہ رکھا جائے. عدالتوں کے تو ججز کے کوڈ آف کانڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ کہ کوئی بھی پولیٹیکل کویسچن کسی میٹر میں آئے گا، خواہ اس میں کویسچن آف لا ہی کیوں نہیں انوالوڈ، عدالت اس میں نہیں جائے گی. ایک طرف تو یہ کوڈ آف کانڈکٹ ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو رسا کشی ہو رہی ہے سیاسی، اس کا جو سب سے بڑا اکھاڑا بنتا ہے وہ عدالت بن جاتی ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت اٹس ہائی ٹائم کہ ججز کو بھی اس طرف توجہ دینی ہے. اور آپ دیکھیں بڑی شفٹ آئی ہے. وہ جو پچھلے چیف جسٹس تھے ان کا ذہن تھا کہ وہ اس طرح کے بہت سارے معاملات میں آ رہے تھے جو کہ ایگزیکٹو کے تھے یا جو پارلیمنٹ کے تھے یا جو سیاست دانوں کے تھے. لیکن موجودہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے اور ہمیں اگر ڈیم بنانا ہے تو وہ فریولس لیٹیگیشن کے خلاف ڈیم بنانا ہے. ہمیں اگر ڈیم بنانا ہے تو جھوٹی گواہیوں کے خلاف ڈیم بنانا ہے. ہمیں اگر ڈیم بنانا ہے تو یہ جو بیک لاگ ہے اتنا بڑا، اس کو ہم نے اس کے اگینسٹ ڈیم بنانا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے اب کورٹ کو بھی میرا خیال ہے کہ یہ چیز اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے اور یہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اس ایوولوشن سے عرفان قادر صاحب بالخصوص جو سیاسی نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے لیڈران پہ مقدمات ہوتے ہیں، ان کی اکثر جو شکایات ہوتی ہے، بائسنس کی شکایات، جانبداری کی شکایات ہوتی ہیں، اس کے ازالے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں ان اقدامات کی وجہ سے؟ بالکل میرا خیال ہے اس کے ازالے کی طرف ہم بڑھیں گے. اور جہاں پہ بھی اس طرح کے شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، میں بالکل نہیں کہتا کہ وہ سارے بے بنیاد ہوتے ہیں.
کچھ ضرور ہوتے ہوں گے بے بنیاد، لیکن بہت سارا جو ہے وہ جہاں کہتے ہیں کہ ویئر دیر از اسموک دیر از فائر، تو لوگ جسٹیفائڈ بھی ہوتے ہیں جب وہ تقاضا کرتے ہیں کہ خاص مخصوص جج صاحبان ہمارے کیسز نہ سنیں بلکہ اور کوئی سن لے، تو اس میں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عرفان قادری صاحب، اس کا حل کیا ہے؟ اب یہ جو ابھی پرٹیکولرلی حمزہ شہباز صاحب کا جو کیس ہے، ایسی صورتحال میں جب سائل استدعا کرتا ہے، بینچ پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے، تو نارملی ایسا ان کو یہ ریلیف مل جایا کرتا ہے، نیا بینچ تشکیل دے دیا جاتا ہے؟ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ دنیا میں جو قانون ہے پرنسپل ریفیوزل کا، وہ یہ ہے کہ اگر ریموٹسٹ باعث بھی کسی جج کے بارے میں ایٹریبیوٹ کیا جائے تو وہ جج ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچتا، اور وہ فوراً اس مقدمے سے دستبردار ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بے شک کوئی اور جج سن لے، میں نہیں سنوں گا۔ لیکن پاکستان میں سم ہاؤ میں نے دیکھا پچھلے چند سالوں میں کہ جن ججز پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک جواد خواجہ جج تھا، اس کو کہتے تھے، وہ چیف جسٹس بھی بن گیا تھا 20 دن کے لیے، اس کو لوگ بڑے ٹھوس ریزن دیتے تھے کہ آپ نہ سنیں، وہ زبردستی نہ صرف سنتا تھا بلکہ پیچھا کرتا تھا اور لوگوں کے خلاف فیصلے دیتا تھا۔ تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سامع جنرل عرفان قادری صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ بڑی اہم بات جو انہوں نے کی ہے کہ ایسے موقعوں پہ سائل کو نارملی ریلیف مل جایا کرتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ حمزہ شہباز کو گو کہ اس کے پیچھے ایک سیاسی رنگ بھی نمایاں ہے، لیکن حمزہ شہباز کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے ایسا ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اب ناظرین بڑی اہم چیز کی طرف بڑھیں گے۔ آج یوم تکبیر تھا، اس کو منایا گیا بڑے جوش و خروش سے، اور ایک جماعت مسلم لیگ نون کی جانب سے بالخصوص اس پر سیمینار ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، اب کی بار بھی کیا گیا۔ لیکن ناظرین، کیا یہ کامیابی اور اس کامیابی کا صحرا صرف ایک جماعت کے سر ہونا چاہیے؟ کیا اس پورے سفر میں جو دشواریوں سے بھرا تھا، جہاں پہ جان کا بھی خطرہ تھا، اور کسی کا کوئی کردار نہیں، اور کیوں ایسے کرداروں کو فراموش کیا جا رہا ہے کہ آج پاکستان ایٹمی طاقت ہے ان کی وجہ سے؟ ہم اس پہ بات کریں گے، ان کرداروں میں سے ایک اہم کردار بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ کچھ کامیابیاں قوموں کی زندگیوں میں اہم سنگ میل ہوتی ہیں، اور یہ کامیابیاں پوری قوم کی طرف سے حصہ ڈالنے کے بعد ہی ملتی ہیں۔ گو کہ پوری قوم کی تقدیر اس کامیابی سے بدل جاتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس پوری قوم کا اس پہ کوئی کردار نہیں تھا تو وہ غلط ہوگا۔ اب دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں صرف 7 اعلانیہ ایٹمی قوتیں ہیں، جن میں سے پاکستان ایک ہے۔ آج 28 مئی ہے اور آج قوم نے 21واں یوم تکبیر منایا۔ 1998 ایٹمی دھماکوں کے وقت اس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب۔ انہوں نے قوم کے نام پیغام دیا۔ اب پیغام میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ مسلم لیگ نون نے بھی یوم تکبیر کو منانے کے لیے لاہور میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ ہر سال اس تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر سال مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب، جب وہ جیل میں نہیں تھے، باہر تھے، اس کا کریڈٹ اور اس کا سہرا اپنے سر رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ دنیا بھر کے دباؤ کے باوجود، ہر طرح کے پریشر اور لالچ کے باوجود، انہوں نے پاکستان کو ایٹمی دھماکے کر کے ایک ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت بنایا۔ مگر یہ دعویٰ کئی کنٹروورسیز اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ وہ کنٹروورسیز کیا ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تقریب کی طرف آتے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ جس نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا آج وہ جیل میں ہے۔ ایک دفعہ سن لیں آپ۔ پاکستان کو ایٹمی ملک بنانے والا کہاں بیٹھا ہے؟ آج کوٹ لکھپت جیل میں سلاخوں کے پیچھے قید ہے۔ نواز شریف کو دھماکے نہ کرنے کے لیے اس وقت کتنے ارب ڈالر کی آفر ہوئی تھی؟ 5 ارب ڈالر کی آفر ہوئی تھی۔ اچھا، یہ بیانیہ مسلم لیگ نون کا ہے، مریم نواز صاحبہ کا ہے۔ نون لیگ کے اس بیانیہ پر کہ ملک کو ایٹمی قوت بنانے والے کو جیل میں ڈال دیا گیا، وفاقی وزیر مراد سعید نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف جیل میں اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا، بلکہ اپنی کرپشن کی وجہ سے ہیں۔ ایک دفعہ سنیں آپ۔ اگر کوئی اپنی ذاتی کرپشن کے اندر جیل میں ہے
تو اس کا پاکستان کے 28 مئی کے حوالے سے، یوم تکبیر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کوئی سزا نہیں ہے۔ اگر کوئی جیل کے اندر موجود ہے تو اپنے کرپشن کی وجہ سے موجود ہے۔ آج ناظرین 21 سال بعد پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا تاج اپنے ہی سر رکھنے والوں کی بہتات ہے۔ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ ایٹم بم بنایا گیا یا پاکستان اگر ایٹمی قوت بنا تو ہماری منہونے منت بنا۔ ایٹمی قوت بننا یقیناً باعث فخر لمحہ تھا، لیکن یہ ثمر تھا قوم کی دہائیوں کی جد و جہد کا۔ 1 سال 2 سال میں نہیں بنا اور قربانیاں دی گئیں اس کے لیے۔ پاکستان کا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام شروع ہوا 1972 میں، یعنی ایٹمی دھماکوں سے 26 سال پہلے۔ اس وقت کے صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے 20 جنوری 1972 کو ایٹمی سائنسدانوں کو ملتان میں اکٹھا کیا۔ ایک بڑی سیکرٹ میٹنگ ہوئی اور انہیں جو ٹاسک دیا گیا وہ ٹاسک تھا ایٹم بم بنانے کا۔ سنیں ذرا، بھٹو صاحب نے دعویٰ کیا کہ اگر آپ کو وسائل چاہیے میں آپ کو وسائل دوں گا، اور وسائل انہوں نے مہیا کیا۔ وہ ایک علیحدہ داستان ہے، اس کے لیے بھی کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑے تب جا کے وہ وسائل جو ہے بروئے کار لائے جا سکے۔ ہوتا کیا یہ اس کی ضرورت پاکستان کو کیوں پیش آتی ہے؟ شاید پاکستان کبھی بھی جوہری ہتھیاروں کی طرف یا اس کی دوڑ میں نہ پڑتا، لیکن 1974 میں ناظرین بھارت کی طرف سے پہلے ایٹمی دھماکوں پر یہ ریس شروع ہوتی ہے اور اس پر قوم سے خطاب کیا گیا اور کہا گیا کہ ایٹمی ہتھیار بنانا اب پاکستان کا حق ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ خطاب بڑا اہم تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اقتدار کی لگام آتی ہے ضیاء الحق کے پاس۔ یہ وہ ٹینیور تھا ناظرین جب ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھانے میں تیزی آ جاتی ہے۔ ایٹمی پروگرام اپنے پایہ تکمیل تک ضیاء الحق کے دور میں پہنچتا ہے۔ ناظرین ضیاء الحق کے بعد 90 کی دہائی میں پاکستان اپنے جوہری پروگرام کی وجہ سے مغربی ممالک کی پابندیوں کے زد میں آ گیا۔ پھر آ گیا مئی 1998۔ بھارت نے 11 اور 13 مئی کو 5 ایٹمی دھماکے کر دیے، جس کے جواب دینا بڑا ضروری تھا۔ پاکستان پر پاکستان کے اندر سے عوام کا ایک پریشر تھا۔ بھارت اپنی خطے میں اجارہ داری قائم کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا یہ 5 ایٹمی دھماکے کر کے، اور پاکستان اگر خود کو ایک ایٹامک پاور سٹیٹ ڈکلیئر نہ کرتا تو بھارت کی ہیجمنی، بھارت کی اجارہ داری پاکستان پر مسلط ہونے کے خدشات تھے۔ پھر تاریخ چنی گئی، تعین کیا گیا 28 مئی کا ناظرین۔ 28 مئی کو پاکستان نے کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ کیا کہا تھا اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف صاحب نے؟ ایک دفعہ سن لیں۔ لیکن ناظرین پاکستان نے یہ ایٹمی دھماکے کسی آسانی کے ساتھ نہیں کیے۔ 11 مئی سے 28 مئی تک پاکستان مختلف چیلنجز سے گزرا۔ امریکی ایٹمی دھماکہ نہ کرنے کی صورت میں امداد اور بڑی مراد دینے کی لالچ دے رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی تھی، چونکہ پابندیوں کی دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی۔ صدر بل کلنٹن اس وقت کے صدر امریکہ نے کیا کہا تھا ملاحظہ کیجیے۔ اب ایک طرف امریکہ کہا کہ ایٹمی دھماکے نہ کیے جائیں، لیکن پاکستان میں ایٹمی دھماکے کرنے کا دباؤ نواز شریف صاحب پر بڑھ رہا تھا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے کہا تھا کہ بھارتی ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا جانا بہت ضروری ہے، جس پر ایٹمی پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا جواب دینے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ سیاسی لیڈر بھی حکومت پر دباؤ بڑھا رہے تھے۔ بینظیر بھٹو نے کہا کہ نواز شریف جنرل نیازی بن کر ہتھیار نہ ڈالیں، ہمت کریں، حوصلہ کریں، اور AQ خان اپنے بارہا انٹرویوز میں یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب لیت و لال سے کام رہے تھے۔ نواز شریف صاحب شش و پنج مبتلا تھے، کنفیوز تھے دھماکے کریں یا نہ کریں، جبکہ پریشر عوام کا، سیاسی جماعتوں کا، بالخصوص خود جو ٹیم تھی AQ خان کی، ان کا پریشر بھی تھا، ان کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں ہر صورت بھارت کو جواب دینا ہوگا۔ عمران خان نے ناظرین کہا کہ روکھی سوکھی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، اور قاضی حسین احمد نے حکومت کو 30 مئی تک دھماکے نہ کرنے کی صورت میں سڑکوں پر آنے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ یعنی یہ پریشر جو ہے یہاں تک بلڈ اپ ہو چکا تھا۔ اب یہاں تک پہنچ گئی کہ راولپنڈی میں صورتحال یہ تھی کہ راولپنڈی میں اسکول کے بچوں نے مظاہرہ کیا اور انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہمیں فیڈر نہیں، ہمیں ایٹمی دھماکے چاہیے۔ اور اس تمام دباؤ کے بعد ناظرین پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔
آج یوم تکبیر تو منایا جا رہا ہے اور نون لیگ اس کا کریڈٹ بھی لے رہی ہے، لیکن پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق عبدالخان کے حالات کچھ بہتر نہیں تھے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی جان پہ کھیل کے اپنے خاندان کو قربان کیا، اپنے خاندان کے لیے وقت جو ہے وہ انہوں نے بالکل ختم کر دیا، اس ملک کو اپنی جان بھی دی، اپنا وقت بھی دیا اور اپنا علم بھی شیئر کیا، وہ کن حالات میں تھے یہ سن کے شاید آپ نے پہلے سنا ہو، لیکن بار بار اپنے ہیروز کی داستانیں سننا یہ بڑی قوموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سنیں ہمارے ملک کے ہیرو کس حال میں تھے جب سب لوگ اس ایٹمی دھماکے کا اور پاکستان کو ایٹامک پاور بنانے کا کریڈٹ لے رہے ہیں، جس سے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے، اس کو کیا ملا بدلے میں وہ سنیں۔ اب یہ حالت دیکھیں، وہ خود اپنے اس انٹرویو میں ڈاکٹر اے کیو خان نے کہا کہ 1 سال تو یہ حالات تھے ہمارے گھر کے کہ وہ قربانی نہیں کر سکے، رشتہ داروں نے، ہمسایوں نے گوشت بھجوا دیا گھر میں۔ یہ آپ کے ہیرو اور اس کے ساتھ ہونے والے سلوک کی داستان ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ناظرین کئی سائنسدانوں اور انجینئرز کا حصہ ہے، اس میں کئی رہنماؤں کی کاوشیں بھی موجود ہیں اور سب سے بڑھ کر پاکستانی قوم کی قربانیاں موجود ہیں، جنہوں نے عالمی پابندیوں کے باوجود اپنے ایٹمی پروگرام کو چلانے کے لیے حکومتوں پر دباؤ برقرار رکھا۔ اب ان حالات میں کسی 1، 2 یا 3 لوگوں کو ایٹم بم بنانے کا کریڈٹ دینا، اب باقی لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ انصاف ہوگا کیا؟ کیا یہ پورے پاکستان کی قوم کے ساتھ اور ان کی محنتوں کے ثمر پر جو ہے وہ پانی ڈالنے کے مترادف نہیں؟ اور بالخصوص میں اس بات کو یہاں پر زور دینا چاہوں گا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ کیا یہ انصاف ہے؟ جو ایک کنٹروورسی تھی وہ اپنی جگہ، لیکن ایک ایسا شخص جس نے اپنی محنت، اپنی لگن، اپنی زندگی دی ہے اس پروگرام کے لیے، وہ آج کن حالات میں ہے؟ وہ انٹرویوز آپ نے سنے ہیں، ان کا ایک یادگار انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شاید وہ کبھی کبھی پچھتاتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے اتنا کچھ کیوں کیا، کیونکہ بدلے میں ان کو اس کا صلہ نہیں ملا ہے۔ تو ایک بڑی اہم چیز ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے کہ اس کا کریڈٹ کیا کسی ایک جماعت کو لینا یہ درست بات ہے؟ کیا آپ کی میری پوری قوم کی اس میں محنت، اس میں ہماری دعاؤں کے ساتھ ساتھ پابندیوں کا برداشت کرنا اور حکومتوں پہ دباؤ برقرار رکھنا، کیا یہ سب کچھ شامل نہیں تھا؟ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ناظرین۔ ایسے لوگ کہ جن کا ساتھ آپ نے دیا، جن کا ساتھ میڈیا نے دیا، اور ہمیں اس بات کی امید تھی کہ ان کے بچے ان کی آغوش میں دم توڑ گئے ہیں، ان کو انصاف ملے گا کیونکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے، لیکن ان کے ساتھ یہ سسٹم کیسی چالیں چلتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ یہ سسٹم کیسا کھیل کھیلتا ہے، اس سسٹم کی گھنونی تصویر آج پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس وقفے کے بعد۔ غلط انجیکشن لگنے سے مفلوج ہو جانے والی 9 ماہ کی نشوہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ میری بیٹی چلی گئی ہے، میری بیٹی چلی گئی ہے، پلیز مل کے کچھ کھڑے ہو اور تاکہ کسی اور کی بیٹی نہ جائے یار، ورنہ یہ یوں ہی خبر بنتی رہے گی، تصویریں کھنچتی رہے گی، آفیشل آ کے ملتے رہیں گے، ہونا کچھ نہیں ہے، ہونا کچھ نہیں ہے، ہونا کچھ نہیں ہے۔ ہم کسی اچھے ملک میں نہیں رہتے یار، ہم اچھے ملک میں نہیں رہتے، یہاں ہم نہیں بچا سکتے کسی وہ جن ہاتھوں پر ننھی نشوہ کا لہو تلاش کرنا تھا۔ ناظرین آپ کو خوشخبری میں یہ دیتا چلوں کہ آج ان کی ضمانت منظور کر لی گئی، 5-5 لاکھ کے مچلقے جمع کرائیں گے اور 5 ملزم اپنے اپنے گھر جائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح یہ سسٹم ایک بار پھر جیت گیا ہے اور ہمیشہ کی طرح مظلوم اور مقتول ایک بار پھر ہار گیا۔ نشوہ 9 ماہ کی بچی تھی، وہ بیمار ہوئی، صحت کے لیے اسے کراچی کے ایک اسپتال لے جایا گیا۔ اس نام نہاد اسپتال کا نام تھا دارالصحت، لیکن نشوہ کے لیے وہ بنا دارالموت۔
اور وہاں اسے غلط انجیکشن لگا دیا گیا جس سے نشوا کی جان چلی گئی۔ اس وقت نشوا کے والد کو علم نہ تھا کہ سسٹم کس قدر ظالم ہے۔ مجھے پتا ہے کہ نشوا کے والد اور ان کی والدہ کو نشوا کے جانے کا بہت دکھ ہوگا، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ دکھ اس سسٹم کی بے حسی، اس سسٹم کے ظلم اور اس سسٹم کے کبھی نہ ٹھیک ہونے کی جو ایک امید ہے اس سے ہوا ہوگا۔ اس وقت نشوا کے والد کو علم نہ تھا کہ یہ سسٹم مظلوم نہیں، یہ مظلوم کا ساتھ نہیں دے گا، یہ ظالم کا ساتھ دے گا۔ اسی لیے نشوا کے والد نے مظاہرہ کیا، وہ اس اسپتال کو بند کرانا چاہتے تھے جس سے اس کی بچی کی سانسیں بند کی تھی۔ ناظرین، حکومت کے وزیر بھی ان کے پاس آئے، اپوزیشن کے اراکین بھی، اور نہ جانے کون کون سے بڑے بڑے افسر ان کے پاس آئے، ان کو یقین دہانیاں کرائی گئیں، ان سے وعدے کیے گئے، ملزموں کے خلاف کیس بھی بنایا گیا، لیکن پھر ایک دن خبر آتی ہے کہ نشوا کے والد اور اسپتال انتظامیہ میں صلح ہو جاتی ہے۔ جس دن یہ صلح ہوئی تھی ناظرین، اسی دن اسی آواز پروگرام میں نے نشوا کے والد کو مدعو کیا وہ آئیں اور بتائیں کہ کیا وجہ تھی، آپ نے کیوں صلح کی۔ پورا میڈیا آپ کے ساتھ تھی، آپ کے ساتھ اس شخص نے جس طرح مجبور ہو کے اپنی اس مجبوری کا اعلان کیا تھا، میرے پاس اس کے بعد ان سے کوئی اور سوال کرنے کی یا ان پر کسی قسم کی تنقید کرنے کی نہ گنجائش تھی نہ ہمت تھی۔ ایک دفعہ سن لیں ان کی گفتگو جو اسی پروگرام میں انہوں نے کی۔ میں انتہائی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب چاہے پولیٹیشین ہیں، چاہے وکلا ہیں، ایون کہ ججز صاحبان ہیں، یا چاہے پولیس کے آفیشلز ہیں یا منسٹرز ہیں، جب وہ مجھے آ کے اتنی بڑی بڑی دلیل دیتے ہیں نا کہ کیسر کچھ نہیں ہونا، کیسر کچھ نہیں ہونا، اور اس صوفے پہ بیٹھ کے میری والدہ مجھے 4 بجے میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے قرآن اٹھا کے کہتی ہیں علی نشوا تو چلی گئی ہے، ماں بھی جائے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے اس سسٹم کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا تھا، وہ ایک مظلوم کے پاس آ رہے ہیں کہ تمہارا کچھ نہیں ہونا۔ اس سسٹم کے ہاتھوں مظلوم کی شکست کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جناب۔ اس سے پہلے 24 دسمبر 2014 کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھیوں کا۔ شاہ زیب نامی نوجوان سے تلخ کلامی ہوتی ہے جس کے بعد انہوں نے فائرنگ کر کے شاہ زیب کو قتل کر دیا۔ اس معاملے میں بھی پورا ملک، پورا میڈیا مقتول خاندان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہمیں اس بات کی امید نہیں، یقین تھا کہ اس شخص کو سزا ملے گی۔ شاہ رخ جتوئی کو سزائے موت کی سزا بالآخر سنا دی گئی، لیکن میں نے کیا دیکھا، بلکہ آپ پوری قوم نے دیکھا کہ جس شخص کو موت کی سزا اس وجہ سے سنائی دے آ رہی تھی کہ اس نے صرف اپنی انا کی خاطر دن دہاڑے ایک نوجوان کا قتل کیا، وہ شخص سزا سنائے جانے کے بعد اس سسٹم کی طرف دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا رہا تھا اور وکٹری کا نشان بنا رہا تھا۔ وہ وکٹری تھی اس سسٹم کے خلاف اس کی جیت، اس سسٹم کے خلاف ظالم کی جیت، مظلوم کے خلاف ظالم کی جیت، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا ناظرین کہ یہ سسٹم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حالانکہ شاہ زیب کے والد تو خود پولیس میں تھے اور وہ قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے پرعزم بھی تھے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر 2017 مقتول شاہ زیب کے والدین قصاص اور دیت کے قانون کے تحت قاتلوں سے صلح کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے مداخلت کی، شاہ زیب کے قاتلوں کو پھر سے گرفتار کیا گیا، پھر ایک امید جاگی کہ نہیں اس سسٹم میں کچھ جان ہے۔ لیکن یہ سسٹم ہی ایسا ہے ناظرین کہ ظالم کو چھوٹ نہ دے سکے تو کم سے کم سہولیات یہ سسٹم ضرور دیتا ہے، جہاں بس چلے ریلیف ضرور دیتا ہے۔ اکتوبر 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس نے کراچی کی ملیر جیل کا دورہ کیا تو شاہ رخ کو ملنے والی جو یاد تھی وہ دیکھ کے وہ بھی برہم ہوئے، اور جو ویڈیو دیکھی عوام بھی ششدر رہ گئی۔ چیف جسٹس غصہ کرتے رہے، لیکن ایک عجیب واقعہ تھا، ایک عجیب منظر تھا کہ منصف اعظم کھڑا ہے، وہ تنقید بھی کر رہا ہے کہ اس کو سہولت کیوں ملی ہے، یہ قتل کا ملزم ہے، قتل کا مجرم ہے، وہ ڈانٹ بھی رہا ہے، لیکن شاہ رخ جتوئی کے چہرے پہ جو پہلے دن مسکراہٹ تھی اس دن بھی وہی مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراہٹ شاہ رخ جتوئی کے چہرے پہ نہیں تھی ناظرین، وہ سسٹم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی جو آپ کو دیکھ کے، مجھے دیکھ کے، ایک مزدور کو دیکھ کے، ایک عام مڈل کلاس کو دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ وہ آپ کی بے بسی پہ، آپ کی لاچارگی پہ اور اپنے ظالم ہونے پہ،
اپنے آپ کو آپ سے بڑا سمجھنے پہ مسکرا رہا تھا. دیکھیں وہ مکروہ ہنسی ایک دفعہ ملاحظہ کریں. کیا ہے یہ ٹی وی شیڈیو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ سارے جیل میں ہے تو بٹ ہی شوڈ ہیو بین ان دی ڈیتھ سیل ازنٹ ہی. کہاں ہونا چاہیے ان کو؟ دیکھا آپ نے قتل کا مجرم ہے ایک آدمی لیکن مسکرا رہا ہے. کہا جاتا ہے بڑے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ہرے بھرے درخت کے ساتھ بھی 302 لکھ کے لگا دیں تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ شاہ رخ جیسا آدمی یا اس کے ساتھ جو دیگر 2 مجرمان جن کو سزائے موت یا عمر قید ہوئی تھی وہ مسکراتے رہتے تھے, وکٹری کا نشان بناتے رہتے تھے. اور ابھی ناظرین 13 مئی کی خبر یہ ہے کہ شاہ رخ جتوئی سمیت 2 مجرموں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا. تو پھر یہ لوگ کیوں نہ مسکرائیں؟ یہ جو ظلم کا سسٹم ہے یہ ایک اور کام کرتا ہے ناظرین. یہ کیس کو کئی سال تک لٹکا دیتا ہے. ایسے کئی حربے موجود ہیں ایسے طاقتور لوگوں کے پاس کہ یہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ ہے لاہور کا ماڈل ٹاؤن کیس. 2014 میں عوامی تحریک کے کارکنوں کی مزاحمت اور پولیس آپریشن کے نتیجے میں 14 افراد شہید ہوتے ہیں, جان سے جاتے ہیں. پہلے جو مقدمہ درج ہوا اس میں تو ساری ذمہ داری ہی عوامی تحریک پر ڈال دی گئی. پھر ایک جے آئی ٹی بناتی ہے. جسٹس علی باقر نجفی کمیشن نے رپورٹ تیار کی تو حکومت پنجاب نے وہ رپورٹ دبا لی. رپورٹ منظر عام پر لانے کے لیے پھر عدالت سے رجوع کرنا پڑا اور سانحے کے تقریباً 3 سال بعد دسمبر 2017 میں عدالتی حکم کے بعد وہ رپورٹ منظر عام پر لائی گئی. ایک بچی ہے بسمہ, سانحہ ماڈل ٹاؤن میں اس کی والدہ بھی جاں بحق ہوئی تھی. آپ کو وہ ویڈیو یاد ہے؟ مجھے وہ کچھ یاد کرانے کی نہیں آپ کو وہ دردناک ویڈیو. بسمہ نے سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے دوبارہ جے آئی ٹی بنائی جائے. انہوں نے کیا کہا تھا ایک دفعہ سنیں. دسمبر 2018 میں موجودہ حکومت نے دوبارہ جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا. اب 2019 ہے, سانحہ ماڈل ٹاؤن تقریباً 5 سال گزر چکے ہیں اور نئی تشکیل کردہ جے آئی ٹی کی تحقیقات جاری ہیں. اس سسٹم کے پھیروں میں مظلوم گھن چکر بن جاتا ہے. بات کریں گے اسی سسٹم کا شکار آج ہمارے ساتھ یہ دونوں شخص موجود ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت یہ بچی بسمہ بھی موجود ہے, ان بیٹی کا بہت بہت شکریہ. اور کیسر صاحب بھی موجود ہیں, ننھی نشوہ کے والد. ان کو اس لیے مدعو کیا کیونکہ اس سے قبل جس انٹرویو کا کلپ میں نے آپ کو سنوایا بہت سی ایسی باتیں تھی جو میں چاہ رہا تھا کیسر صاحب کہیں, وہ ادھورا رہ گیا انٹرویو. میں چاہتا ہوں آج ان باتوں کو پورا کیا جائے. ان کم سے کم آپ تک یہ حقیقت تو پہنچے. اس کا کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا, ہم بھی شاید اس سسٹم کے ہاتھوں مجبور ہیں, لیکن کم سے کم اس پر بات تو کی جائے. دونوں کا بہت بہت شکریہ. بسمہ بیٹا, امید ہے آپ کو ابھی بھی انصاف ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت تھینک یو کہ آپ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کیس کو دوبارہ سے پوری قوم کے سامنے لانے کی, کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن جس میں نام نہاد محافظوں نے دن دہاڑے معصوم لوگوں پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی, جس کے نتیجے میں میری ماما اور میری پھپھو اس سانحے میں شہید ہوئی. آپ اس نظام کی بات کر رہے تھے, کافی دیر سے میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی. 4.5 سال کی جدوجہد کے بعد عوامی تحریک کی اور ہماری جدوجہد کے بعد ہم نے ایک جو جے آئی ٹی بنائی تھی سپریم کورٹ میں جا کے چیف جسٹس صاحب میاں ثاقب نثار کے حکم پہ جو جے آئی ٹی کی تشکیل ہوئی تھی اس کو غیر قانونی طریقے سے جے آئی ٹی کو روک دیا گیا کام کرنے سے, جبکہ جے آئی ٹی نے 90 یا 95% اپنا کام کمپلیٹ کر لیا تھا. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر ایک پہلی بار صاف اور شفاف تحقیقات ہو رہی تھی, جس کے اوپر نہ صرف مقتولین بھی شامل تھے, زخمی بھی شامل تھے, بلکہ مجرم دونوں طرف سے جو تھے وہ پیش ہو رہے تھے, اور ایک ایسی صاف اور شفاف جے آئی ٹی کی تشکیل ہو رہی تھی. لیکن اس نظام کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ سب سے جو برسر اقتدار ہوتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو وہ اپنے ریاست کے لوگوں کو شہید کرتے ہیں, بعد میں برسر اقتدار ہونے کے باوجود ان کا وہ نظام کی وجہ سے, نظام کے کرپٹ ہونے کی وجہ سے جو مظلوم ہے اس کو کبھی انصاف نہیں مل پاتا. 4.5 گھنٹے ہائی کورٹ میں بیٹھنے کے باوجود میں واپس آ گئی, لیکن اس جو لوگ
میں ایک بات بیٹا یہاں پہ کہنا چاہوں گا، آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی بات کی قدر کلامی میں کر رہا ہوں کہ ارباب اختیار جو تھے انہوں نے ان پہ الزام ہے وہی اس نظام کا حصہ تھے، نظام کو چلا رہے تھے، آپ کو انصاف ملنے کی امید نہیں۔ افسوس مجھے ہوتا ہے کہ جو آج ارباب اختیار ہیں وہ اس سے پہلے اپوزیشن میں تھے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، آپ سے تعزیت بھی کرتے تھے، آپ سے وعدے وعید بھی کرتے تھے، وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ میں ذرا کیسر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں۔ مجھے یاد ہے ناظرین، یہ پروگرام میں مدعو کرنے سے پہلے کیسر بھائی سے میری گفتگو آف دا ریکارڈ ہو رہی تھی فون پہ، جب میں نے ان سے کہا پروگرام میں آنے کے لیے، تو چند ایک جملے جو کیسر صاحب نے کہے وہ ایسے سرائیت کر چکے ہیں مجھ میں کہ یقین کریں کہ مایوسی کے بادل شاید مجھے بھی کہیں کہیں دکھائی دے رہے ہوں۔ ان کے پاس لوگ آتے تھے، وہ بڑے بڑے لوگ تھے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، بڑے بڑے لوگ تھے، اور آ کے بجائے اس کے کہ ان کو امید دلاتے، وہ کیسر صاحب سے کہتے تھے کہ آپ کچھ نہیں ہونا، آپ کا کچھ نہیں ہونا، آپ کے کیس کا کچھ نہیں ہونا۔ کیسر صاحب یہی کہا جاتا تھا آپ کو؟ یہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، وہ آپ سے آ کے نا امیدی کی بات کرتے تھے؟ السلام علیکم علی بھائی، سب سے پہلے تو بات اور گلہ اور بیٹی کی جو تکلیف ہے باخدا وہ بہت چھوٹی لگنے لگی ہے، جو تکلیف اس سسٹم کی تکلیف ہے۔ میں ابھی آپ کی ساری بات کے دوران میں اپنے وہ 14 تاریخ سے وہ سارے پروسیس سوچ رہا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ چاہے وہ پولیس ہے جو ایف آئی آر نہیں کاٹنے دیتی، اور جب وہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، میں جتنے بھی اختیار والے لوگ ہیں، آپ اندازہ لگائیں نا کہ آپ ان سے کیسے انصاف لیں گے جو 5 لاکھ سر کی قیمت لگاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں جب ہاسپٹل سیل ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک کے بعد وہ ہاسپٹل کھل جاتا ہے، تو آپ سوچیں کہ کون کون کہاں کہاں بک رہا ہے۔ اس کے بعد کورٹ میں بیل آتی ہے اور بیل ریجیکٹ ہوتی ہے، وہ سامنے سے چلے جاتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کون کون بک رہا ہے۔ اور اس سب کے باوجود جب بلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ کیسر کچھ نہیں ہونا، کیسر کچھ نہیں ہونا، تو اس ساری صورتحال کے بعد اور جب ہم کمیشن کے لیے بیٹھتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو ہمیں گورنمنٹ کے لوگ، چیف منسٹر کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یار ان لائسنس ہاسپٹل کے خلاف کمیشن بن جائے گا، اور وہ آج تک نہیں بنا۔ تو آپ سوچیں نا کہ کون کون کہاں کہاں سے بول رہا ہوتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے بعد جب وہ ڈاکٹر، پرائیویٹ ہاسپٹل ایسوسی ایشن کے وہ ڈاکٹر جب آ کے مجھے یہ کہتے ہیں کہ کیسر بھائی آپ کو میں ایک تکلیف والی بات بتاؤں، جس پہ میں سچ میں یہ لائیو بیٹھ کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ڈرا ہوں۔ مجھے جملہ کیا کہا گیا کہ کیسر بھائی دیکھیں ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہمارے پاس سب سے بڑا جو ٹرمپ کارڈ ہے نا کہ ہم ایمرجنسی لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ینگ ڈاکٹر نے جب اسٹرائک کی تھی نا تو اس وقت جو لوگ مرے تھے ان کی ایف آئی آر اس شخص کے خلاف کٹی ہے جو لیڈ کر رہا تھا۔ اگر آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹل کے خلاف انکوائری کمیشن بنائی تو جو لوگ انہوں نے ایمرجنسی لینا چھوڑ دینی ہے، اور جو لوگ مریں گے تو ایف آئی آر آپ کے خلاف کٹے گی۔ آپ مجھے یہ بتا دیں، اس سارے بیٹی کو گوانے کے بعد 6 اپریل سے آج 28 اپریل، 1 مہینہ اور 22 دن، اس سب کے بعد اپنے کام چھوڑنے کے بعد اگر کوئی مجھے آ کے یہ کہتا ہے یار تمہاری بیٹی مری ہے اس وجہ سے کہ میرے ہاسپٹل میں پیڈز آئی سی یو نہیں تھا تو میں وہ بنوا دیتا ہوں، میں یقین کریں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یار کہ آپ مرنے کے لیے کسی کو تیار کریں، وہ بخار پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور میں یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ یار میں اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں، کچھ تو ایسا کر دو یار۔ تو گلہ ہی اس سارے سسٹم والوں سے کہ انہوں نے نہیں کیا۔ گلہ سسٹم سے ہے۔ یہ سسٹم ٹھیک ہونے کی امید تھی، ہمیں تھا کہ 1-2 واقعات اس طرح کے واقعات شاید اس سسٹم کو جھنجھوڑ دیں گے کیسر صاحب، لیکن آپ کو لگتا ہے، آپ کو امید ہے کہ ایسے واقعات
لوگوں کو جگائیں گے, کم سے کم اس سسٹم کے اندر ضمیر بیدار کریں گے؟ دیکھیں افسوس کی بات پتہ ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آج میں جب کورٹ میں گیا ہوں اور میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی میں سب کو معاف کرتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اوپر پریشر ہے, تو میں نے کہا پریشر نہیں ہے, لیکن آگے راستہ نہیں نظر آ رہا, آگے راستہ نہیں نظر آ رہا. راستہ نظر آئے نا, 1% نظر آئے کہ یار کوئی ہے جو ایفرٹ کر رہا ہے تو آپ وہ کر لیں. بالکل بھی امید نہیں ہے, اور امید تو درکنار, یہ اتنے خطرناک روڑے اٹکاتے ہیں. مجھے افسوس کیا ہے, مجھے افسوس علی بھائی یہ ہے کہ کل میری طرح کوئی اٹھنے کی کوشش کرے گا نا تو اس کے لیے میں ایک بری اگزامپل ہوں گا کہ بھائی اس نے بھی ہار مانی تھی, تو وہ کیوں اٹھے گا؟ جب وہ نہیں اٹھے گا تو یہ اسی طرح سے مزید سینہ پھیلا کر گھومیں گے. یہ نٹ شیل ہے نشوا کے مرنے کی کہانی کا. تو اچھا, اب مجھے میں صرف جانے سے پہلے کرنٹ سٹیٹس جاننا چاہ رہا ہوں. مجھے پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ شاید کچھ بہتری کی طرف کوئی ایک آدھی چیز جا رہی ہو. کیا کچھ بھی ایسا ہے جو پازیٹیو ہو رہا ہو سنس ڈے ون کیسر صاحب؟ نہیں علی بھائی, مطلب کسی ایک سیکشن, دیکھیں میں نے اس کے اندر پولیٹیشنز کو ڈیل کیا ہے, پولیٹیشین میرے گھر آئے ہیں, میرے ساتھ رابطے میں رہے ہیں, مس کمٹمنٹ پر مس کمٹمنٹ, صرف اور صرف وعدہ تو پھر ایک ورڈ ہے نا, صرف مطلب زبان درازی, ٹھیک ہے. میں نے پولیس سے کیا ہے, میں نے وکلا سے کیا ہے. I'm sorry کیسر بھائی, آپ کو میں کارڈ اس لیے رہا ہوں, لیکن آپ کنوے بالکل ہو گئی کہ یہ سب آتے ہیں, اس ساتھ وعدے کر کے گئے, لیکن سب دلاسے تھے. اس سسٹم سے مایوس مت ہونے دے عوام کو, یہ میری ارباب اختیار سے گزارش ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے, دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.